تو اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہی باقی رہی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا۔ تو اس لیے آپ کا ایک لقب آدم ثانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے تیسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام رسولوں میں پہلے رسول ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے۔ نبی اور رسول کی جو تعریفات کی گئی ہیں ان میں تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے شفاعت کے حوالے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کے پاس امتیں جائیں گی شفاعت کی گزارش لے کر تو عرض کریں گی یا نوح انت اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح علیہ السلام آپ پہلے رسول ہیں جو زمین کی طرف بھیجے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول۔ اور ایک فرق جو کیا ہے علماء نے کہ جو صاحب وحج نبی ہوتا ہے، جو صاحب وحج ہوتا ہے یعنی اس کو نبی کہتے ہیں، اور جو صاحب شریعت ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ وحج تو انبیاء پر آتی ہے لیکن نئی شریعت ہر نبی پر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں مختلف اوقات اور جو اس کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں تبدیل فرمایا اپنے احکام، تو صاحب شریعت کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو عرصہ ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو ترجمان القرآن ہیں، جامع طبری کی امام طبری نے اس کو روایت فرمایا تفسیر طبری میں، جس کا نام جامع البیان ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون، کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو عرصہ ہے وہ 10 صدیوں کا عرصہ ہے۔ کلہم علی شریعت من الحق، اور یہ 10 صدیاں جو ہیں ساری جو امت تھی، سارے جو انسان تھے وہ حق پر اور شریعت پر، اللہ کے احکام پر اور اسلام پر کاربند رہے۔ فاختلفوا، پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، یعنی 10 صدیاں تک شروع میں انسانیت جو ہے وہ ایک ہی دین پر جو اللہ کا عطا فرمودہ تھا اسلام اس پر قائم رہی، لیکن بعد میں بت پرستی کی طرف آئے گی۔ جب بت پرستی شروع ہوئی تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے ان میں مبشرین اور منذرین نبی بھیجے، جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا کان الناس امۃ واحدہ، کہ پہلے لوگ ایک ہی دین پر تھے اور پھر اختلاف ہوا تو اس کے بعد اللہ نے انبیاء بھیجے۔ تو جب اختلاف ہوا، اختلاف سے مراد یہاں ان کا بت پرستی کی طرف، توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن جانا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی جو بھیجا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، پہلے نبی اور رسول، یعنی جب لوگ بت پرستی اور شرک کی طرف چلے گئے تو پہلے نبی جو شرک کے خاتمے کے لیے تشریف لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور پھر پہلے نبی ہیں کہ پھر جن کی جو امت تھی، جو منکرین تھے، جنہوں نے انکار کیا، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ 6 اقوام جن پر عذاب آیا ہے ان میں سب سے پہلی قوم، چونکہ مشرک بھی یہ سب سے پہلے تھے جو اس وقت شرک شروع کیا جنہوں نے، اور پھر ان پر ہی اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک عرض کی ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم نے کسی نبی کا جو عرصہ تبلیغ ہے اس کو بیان نہیں فرمایا کہ کس نبی نے کتنی دیر کتنے سال تبلیغ کی ہے، لیکن یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سورۃ عنکبوت میں فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور یہ یعنی شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہیں اللہ نے عبد شکور فرمایا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شکر گزار بندے کا یہ مبارک لقب اور اعزاز اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ قرآن کریم میں 28 سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان 28 سورتوں میں سے
43 مرتبہ آپ کا اسم گرامی نام نامی اور آپ کا ذکر آیا ہے. صورتیں 28 اور ذکر کی تعداد جو ہے وہ 43 ہے. تاہم آپ کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ 6 صورتوں میں ہے. سورت اعراف، سورت ہود، سورت المؤمنون، سورت شعراء، سورت قمر اور سورت نوح، اور یہ ساری مکی صورتیں ہیں. مدنی صورتوں میں جو آپ کا ذکر ہے وہ مختصر ذکر ہوا ہے، تفصیلی ذکر ان 6 صورتوں میں ہے. اور جیسے قرآن کریم کا مبارک اسلوب ہے، تاریخی واقعات جو ہیں جب بیان ہوتے ہیں تو ان کا فوکس جو ہے وہ تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ فوکس یا اس کا جو یعنی ارتکاز ہے توجہ کا وہ واعظ و تذکیر ہوتا ہے، موعظت ہوتا ہے، نصیحت ہوتا ہے اور سبق پہنچانا ہوتا ہے. یہ یعنی اس کا خاص جو فوکس ہے قرآن کریم کے قصوں کا جو بیان ہوئے ہیں. تو اسی طرح اس قصہ میں بھی پند و موعظت یا اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے کہ اس واقعے میں، اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، تو وہ خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے وہ بت پرست تھی. اس کا ذکر یہ جو صورتیں میں نے عرض کیا ہے ان میں سے اکثر مقام پہ اس کا ذکر ہے. مثلا سورت نوح جو آپ کی اسم گرامی کے ساتھ ایک صورت منسوب ہے، اس میں ارشاد فرمایا، پہلی آیت ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کی طرف کہ آپ جائیں اور اپنی قوم کا انذار فرمائیں، ڈرانا. یہ جو ڈرانا ہوتا ہے یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو مشرک ہوتے ہیں اور عذاب سے ڈرائے جاتے ہیں. انذار کا تعلق عذاب سے ہے. من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے مبعوث فرمایا کہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بغیر پیغام بھیجے یا اصلاح کے لیے جو رسول تشریف لاتے رہے، اس پیغام کے بغیر رب کائنات نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرمایا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا جب تک پہلے رسول مبعوث نہیں فرمایا، یعنی جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے اور یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے پیغام کو سنیں سمجھیں اور پھر بھی اگر انکار کریں تو عذاب پھر آتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. یہاں بھی عذاب کا ہی ڈر جو حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا اس کا ذکر ہے. تو یہ تمام آیات اسی طرح سورت اعراف میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ وہ عذاب علیم سے ڈرانے کے لیے تشریف لائے. تو یہ خود اس چیز کا پیغام ہے کہ وہ مشرک تھے اور ان پر عذاب آنے والا تھا اور شرک کی وجہ سے عذاب آیا. اس کا ذکر تفصیلی پھر سورت نوح میں ہے کہ وہ کیا شرک کرتے تھے. تو 5 بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. اس کا ذکر سورت نوح میں فرمایا گیا اور جو ان کے نام ہیں وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 بت تھے. ایک کا نام ود تھا، دوسرے کا سواع، یغوث، یعوق اور نسر. یہ 5 بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو پھر جیسے ہوتا ہے مکذبین قوموں کا طریقہ کہ انہوں نے انکار کیا اور توحید کی طرف پلٹنے سے اور آنے سے محروم رہے، اور اس انکار کا جو سبب انہوں نے بیان کیا وہ ہمارے لیے سبق ہیں جو اس واقعے میں کیا کہتے ہیں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، کہ جو کافر قوم تھی اس نے کہا کہ ان کی بات نہ سنو، یہ تو تمہاری طرح بشر ہے. ان هذا ما هذا الا بشر مثلكم، یہ ہمارے جیسے ہیں تو ہم ان کی بات کیوں مانیں. اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم میں سے ایک فرد پر اللہ کا پیغام آیا ہے اور وہ تمہیں ڈرانے آ گیا ہے، تم اسے اپنے جیسا انسان سمجھنے کی وجہ سے اس کے پیغام کا انکار کر رہے ہو. سورۃ ہود میں فرمایا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، کہ کافر قوم نے جو اعتراض کیا
تو کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو آپ کی بات ہم کیوں مانیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ بت جو ہے یہ جھوٹے ہیں، ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ آپ ہم جیسے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب و غریب تصور رہا ہے ہمیشہ کفار، وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورۃ فرقان میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں، تو کفار نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ جو یأکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے۔ تو گویا بازاروں میں چلنا بھی ان کے کاغذوں میں یہ رسالت اور نبوت کے خلاف تھا، اور کھانا کھانا بھی، یعنی کوئی عجیب الخلقت مخلوق ہوتی تو پھر اس کا پیغام وہ قبول کرتے، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی ملک ان کی طرف آتا، کوئی جن آتا تو پھر اس کی بات سنتے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے جواب دیے ہیں کئی جگہ کہ اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو پھر ان کی طرف فرشتہ آتا، تم انسان ہو تو انسان ہی تمہاری طرف آئے۔ اور سورۃ نام میں فرمایا کہ اگر تمہاری طرف کوئی فرشتہ آتا تو وہ بھی انسان بن کے آتا، کیونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو تم اسے نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے، تم اس قابل نہیں ہو کہ فرشتے کو دیکھ سکو یا سن سکو، تو لہٰذا تمہیں دکھانے اور سنانے کے لیے فرشتہ انسان بن کے آتا، جب انسان آتا تو تم کہتے یہ پھر انسان ہے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو یہ اعتراض یہی رہتا جو جس جگہ آج ہے اس جگہ قائم رہتا۔ یا پھر کہتے یہ جادو ہو گیا، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا جو خر کی عادت ہے تو پھر جادو کہتے۔ تو جس نے نہیں ماننا ہے اس نے ہزار دلائل کے بعد بھی نہیں مانا، جس کے مقدر میں ہدایت تھی تو اس نے پھر بن دیکھے مانا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہ جو انکار تھا، ان کا انکار کی وجہ تھی، ایک یہ تھی کہ آپ ہماری طرف بشر ہے اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ ہے وَمَا اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ آپ کی جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو کم عقل قسم کے لوگ ہیں اور پسماندہ لوگ، غریب لوگ آپ کی طرف جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کوئی امیر آپ کا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ظاہر ہے امیر کبھی بھی دین اور ہدایت اور اس کی طرف ان کی دلچسپی کبھی نہیں ہوتی، تو تعداد ہمیشہ کمزوروں سے ہی انبیاء کا جو قرب حاصل کرتے ہیں، کمزور لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ آخر میں جا کے انہیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ شروع میں سابقون الاولون بننے کا شرف الا ماشاء اللہ وہ ان کے حصے میں زیادہ آیا، جو غریب لوگ تھے ہر نبی کے لیے۔ اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ذکر کئی جگہ ہے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کے ساتھ کمزور لوگ ہیں، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں۔ اب عموماً یہ آگے ہم اس کی جو سبق 1 2 3 میں آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں، آپ ہم جیسے ہیں جو کہ بشر ہیں۔ اب ان کے لیے فضیلت یہ ہوتی کہ وہ یا شکل میں ان سے مختلف ہوتے یا ان کے سامنے ہوا میں اڑ رہے ہوتے تو پھر وہ مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزات کی فرمائش تھی اس کو پسند نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام سے بھی کئی دفعہ فرمائشی معجزات طلب کیے گئے کہ آپ فلاں کام کریں تو ہم مان جائیں گے، فلاں کام کریں تو مان جائیں گے۔ فرمایا ہم تمہارے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جس نے زندگی حاصل کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ وہ زندہ ہو جائے۔ تو حق واضح کر دیا گیا ہے، تو جس کی عقل میں بات نہیں آتی تو اگر وہ کوئی شوخدہ بازی سے ماننا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اسی سوال کے جواب میں یعنی اس کو کلیئر فرمایا۔ یہ سورۃ ہود کی آیت ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی وہ خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو میرے پاس ہوں اور کسی کے پاس نہ ہوں، تو وہ عجیب و غریب خزانے لٹاؤں گا جو میری طرف آؤ گے، اس طرح کی کسی لالچ کی وجہ سے میری طرف نہ ہو۔ ہاں اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو توحید اور اللہ کا پیغام کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو کس طرح کے احکام عطا فرماتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پیسوں کی غرض سے اور خزانے اور دولت لینے کے لیے میری طرف نہ ہو۔ ولا عالم الغیب، اور نہ آج خود میں کوئی غیب جانتا ہوں، جو اللہ عطا فرماتا ہے وہی علم تم تک پہنچاتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہی ہوں تمہاری طرح۔ اگر انسان کی بات ماننی ہے تو مانو، اگر نہیں ماننی تو تم جانو، لیکن یہ بتا دو کہ پھر عذاب علیم اس کے بعد آئے گا اس کے نتیجے میں۔ اب اس کے بعد حضرت
نوح علیہ السلام نے جب بہت کوشش فرمائی، 950 سال تبلیغ کا عرصہ قرآن فرما رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے پھر یہ عریضہ پیش کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے صبح و شام ان کو بلایا لیکن میری پکار اور میرا بلاوا سوائے ان کے فرار میں اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کر سکا، یعنی مسلسل مجھ سے بھاگتے رہے، دور جاتے رہے۔ اور پھر جب بھی آپ بلاتے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلْتُ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ جب میں انہیں تبلیغ کرنے لگتا تو ان کا کیا طریقہ تھا، جَعَلْتُ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ آپ کی آواز ہمیں سنائی نہ دے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے کہ تاکہ آپ ہمیں نظر ہی نہ آئے، اپنی آنکھیں بھی اور چہرہ بھی چھپا لیتے اور اپنے کان بھی بند کر لیتے، وَأَصَرُّوا، اور اس طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے اور استکبار اور تکبر کرتے۔ اسی طرح سورۃ مومنون میں فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو اس تکذیب کے مقابلے میں تو ہی میری مدد فرما۔ سورۃ قمر میں فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آپ نے دعا فرمائی اللہ سے، اے اللہ میں مغلوب ہوں تو ہی میری مدد فرما۔ یہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں ان میں سے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اور پھر سورۃ نوح میں آخری آیت میں یہ دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، جو ایمان والا مرد عورت میرے گھر میں داخل ہو ان کی مغفرت فرما۔ اور پھر ظاہر ہے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر بھی قوم نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ قوم اتنی بدبخت تھی اور یہی کام پھر مشرکین مکہ نے بھی کیا، جیسے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم نے کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ آپ نے اتنی بحث کی ہے ہمارے ساتھ، اگر واقعی آپ سچے ہیں کہ ہمارے جھٹلانے یا تکذیب کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ جائے گا تو پھر لے آئیں آپ عذاب۔ یعنی یہ ہٹ دھرمی اور ضد کی انتہا تھی کہ خود ہی عذاب کی فرمائش کرنے لگے جو منکرین تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، فرمایا میری فرمائش سے عذاب نہیں آئے گا، اللہ جب چاہے گا عذاب آ جائے گا۔ یعنی نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کسی چیز کا، بلکہ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ ہی منسوب فرمایا۔ انما یاتیکم بہ اللہ، جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو آئے گا، میں اپنی فرمائش پہ تم پہ عذاب نہیں لا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تسلی دی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ حضرت نوح کی طرف ہم نے واضح کی کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں بھائی اس کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو جو بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کے کرتوت ہیں، باتیں ہیں، آپ اس پر غم نہ کریں، جن کا مقدر تھا وہ کلمہ پڑھ چکے۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جب فیصلہ ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام نے خود دعا بھی فرمائی ان کے خلاف، ان کی تباہی کے لیے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی کافر کو مت چھوڑ، انک ان تذرہم، اگر تو چھوڑے گا کسی کو تو لن یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور جو بچے پیدا کریں گے وہ بھی فاجر و کفار، خود کافر ہیں تو ان کے بچے، ان کی اولادیں بھی ایسی پیدا ہوں گی، اے اللہ ان کو تباہ فرما۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سرد ہے، اس کو سورۃ صافات میں بھی بیان فرمایا، سورۃ شعراء میں بھی بیان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، ہم ان پر پانی کا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، اس منکر قوم پر اور مکذبین پر اور مشرکین پر پانی کا عذاب، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی اترا، تو آپ کو حکم فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں، جس کشتی میں آپ بھی سوار ہو جائیں، آپ کے ساتھ ایمان والے بھی سوار ہو جائیں، اور چونکہ یہ ایک جنرل عذاب تھا، پوری زمین کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایک قول کے مطابق جہاں تک انسانی آبادی تھی یا دوسری مخلوق تھی اس سب پر پانی پانی ہو گیا، تو آپ کو پہلے کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری واج کے مطابق اور ہمارے سامنے آپ کشتی تیار کریں، اور پھر فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب آپ کشتی بنانا آپ نے شروع کی، بڑی لمبی چوڑی کشتی آپ نے بنائی، بڑے لوگوں کو اس میں آپ نے مزدور بھی رکھا کیونکہ کافی کام تھا، تو پوری قوم جو تھی نا وہ
ہنسنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے تھے کہ عذاب آئے گا اور جو کشتی میں سوار ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو باہر ہوں گے وہ سب غرق ہو جائیں گے۔ تو ساخروا منہم، لوگ ان سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، چونکہ کئی مہینے کشتی بنتی رہی۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ابھی وہ وقت دور نہیں جب تمہارا مذاق ہم اڑائیں گے، پھر دیکھنا جب عذاب کی کیفیت شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ کو حکم فرمایا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب اللہ کا حکم اس کا فیصلہ آ گیا عذاب کا، تو قرآن فرماتا ہے وفارت التنور، یہ جو پانی اترنے کا اور پانی زمین سے نکلنے کا آغاز ہوا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے ہوا۔ تندور کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے تندور سے پانی ابلا ایک دم، جس میں روٹیاں لگتی تھیں اس تندور سے، اور پھر آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور ہم نے حکم فرمایا کہ اس کشتی پر سوار کر لیں جتنی مخلوق ہے، جتنے جانور ہیں، درندے ہیں، مویشی ہیں، ان سب کو ایک ایک جوڑا ان کا، ایک یعنی مذکر مؤنث، ہر اسپیشی اور ہر نوع کا، اور اسی طرح وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور ایمان والوں کو بھی اس میں سوار کر لے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، تو فرمایا انہیں بھی سوار کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت ہے آپ کی، اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ آپ کی جو کشتی تھی اس کے 3 حصے تھے، 3 حصے سے مراد اوپر نیچے 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل جو نیچے والی تھی اس میں درندے تھے اور وحشی جانور تھے اور حشرات الارض تھے۔ اس سے اوپر والی منزل میں مویشی اور چوپائے، جو یہ دودھ پیتے ہیں، جن کا یہ جو حلال جانور ہے گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا ایک ایک جوڑا سوار کیا۔ اور جو تیسری منزل تھی اوپر والی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام خود اور آپ کے ساتھ ایمان والے، جن کی تعداد 80 تھی، وہ سوار ہوئے۔ تو یہ ٹوٹل لوگ تھے اور پھر جانور تھے جو اس میں سوار ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے انہیں حکم فرمایا کہ ہر جو جانور ہے اس کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار فرمائیے، ہر قسم کا۔ اور پھر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحیم، اور پھر انہوں نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے کرم کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور رکنا ہے، اور بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اس کے بعد جب کشتی پہ یہ سب سوار ہو گئے، کشتی چلنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اس میں سوار نہ ہوئی، اور آپ کا ایک بیٹا بھی اس میں سوار نہیں ہوا۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام کنعان تھا، وہ سوار نہیں ہوا، اور 3 بیٹے سام، حام اور یاف جو ہیں وہ اس میں سوار ہوئے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب یہ اتنا زوردار پانی تھا اور اس پانی کی اتنی طغیانی تھی کہ فرمایا اس کی موجیں جو ہیں، لہریں، وہ پہاڑ جیسی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں تیز لہر جو آ رہی ہوتی ہے تو اتنی اونچی جیسے پہاڑ آ رہا، تو فرمایا اتنی لہریں تھیں اس پانی میں کہ جیسے لہر پہاڑ ہو، کالجبال۔ ونادى نوح ابنه، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس وقت پکارا، وكان في معزل، جو الگ کھڑا ہوا تھا، آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوا، یا بنیا اركب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائے، فلا تكن من الكافرين، اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ کافر تھا، بیٹا آپ کا تھا لیکن کافر تھا، لیکن میں اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا اس پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی پہاڑ آپ کو نہیں بچا سکتا، آج صرف اللہ کی اطاعت ہی بچا سکتی ہے، کہ کشتی بچا سکتی ہے۔ الا من رحم، اللہ رحم نہ کرے تو اور کہیں کوئی جائے امان نہیں ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بس اتنی بات کی، حال بینہم الموج، جو وہ پہاڑ جیسی موج تھی وہ آئی اور اس بیٹے کو فکان من المغرقین، اس کو غرق کر دی، باقی کفار کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اور پھر یہ کشتی چلتی رہی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ 150 دن تک کشتی پانی میں رہی،
ہر طرف پانی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی کعبۃ اللہ کی طرف آ گئی۔ کعبہ شریف چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے، پہلے فرشتوں نے بنایا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تو کعبہ جو ہے یہ بہت پہلے کا ہے، زمین پر سب سے پہلا گھر یہی ہے عبادت کے لیے جو بنا ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ۔ تو یہ کشتی 40 دن، 150 دنوں میں سے 40 دن کعبہ کا طواف کرتی رہی، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ کشتی واپس گئی، اور واپس کہاں پہنچی اس کا ذکر پھر یہ سورۃ ہود میں ہے۔ واستوت علی الجودی، آخر میں جودی پہاڑ پر جا لگی وہ کشتی، تو وہاں جا کے پھر آپ اترے اور نیچے تشریف لائے، اور پھر نئے سرے سے انسانیت کا اور سب مخلوق کا آغاز ہوا زمین پر، اور باقی پھر جتنی مخلوق ہے قرآن کریم نے فرمایا وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے نوح کی اولاد کو ہی صرف باقی رکھا ہے۔ آپ کے یہ 3 بیٹے ہیں، ان کی اولادیں پھر پوری دنیا میں پھیلی۔ یہ معالم تنزیل میں ایک روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو 3 بیٹے ہیں ان کی اولادیں کہاں کہاں پھر پہنچی ہیں۔ تمام عرب و عجم جو ہیں وہ سام کی اولاد، سارا عرب اور سارے عجم کے ممالک جو ہیں یہ آپ کے بیٹے سام کی اولاد ہیں، اور آپ کے بیٹے ایک یافس تھے، ان کی اولاد روم، ترک اور سقالیہ، یہ جو علاقے ہیں یہ آپ کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، اور سوڈانی لوگ جو ہیں یہ حضرت حام کی اولاد ہیں، جو کالے لوگ ہیں حبشی، یہ حضرت حام کی اولاد ہے۔ تو آپ کے 3 بیٹوں کی اولادیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی، اور اس وجہ سے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہمارے لیے سامان عبرت ہے کہ یہ اسی واقعے میں جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں جہاں ذکر فرمایا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی میرا گھر کا حصہ ہے، اور تو نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کرو اور خود بھی سوار ہو جاؤ، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا ہے، میرا بیٹا ہے، تو اسے بھی نجات عطا فرما۔ حضرت نوح کو اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ اے نوح آپ کا کوئی گھر والا نہیں ہے، آپ کے گھر کا حصہ نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام ٹھیک نہیں ہے، نیک نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا سوال مت کرو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اپنے اس سوال پر استغفار فرمایا کہ میں نے تجھے یہ عرض کی ہے کہ میرے بیٹے کو بخش۔ آپ خود سوچیں کہ سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ صرف نسب اور نسبت جو ہے وہ ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دیتے۔ نسب کا فائدہ بھی ہے لیکن پہلے ایمان ہے، اور نسبت کا بھی فائدہ ہے کہ پہلے ایمان ہو۔ امر صالح کی کمی پوری ہو سکتی ہے، قرآن نے اس کو بیان فرمایا 3 مقامات پر، ایک مقام اس میں سورۃ طور ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، کہ اگر نیک لوگ فوت ہوں گے اور ان کی اولاد نیکی میں ان کے برابر نہیں ہوگی لیکن حالت ایمان میں فوت ہوگی تو ہم اس اولاد کو بھی ان نیک والدین کے ساتھ شامل فرما دیں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، لیکن ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایمان سے بھی اولاد محروم ہو جائے تو پھر چاہے وہ نبی کی اولاد بھی ہو، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے گھر والے نہیں ہیں، گھر والے تب ہوتے جب ایمان والے ہوتے۔ اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، اصل نسبت یا اصل نسب جو ہے جو فائدہ دے سکتا ہے اس میں ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات شرک اور بت پرستی جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتے رہے ہیں قوموں پر، ان میں سے ایک وجہ 4 وجوہات سے عذاب آئے ہیں، اور ان میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ شرک ہے، دوسری وجہ ظلم ہے، فرعون نے ظلم کیا اپنی قوم پر، اللہ کا عذاب آیا، اور تیسری وجہ اخلاقی کرپشن ہے، اور چوتھی وجہ مالی کرپشن، جو مالی بدعنوانی جہاں ہو تو وہاں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ان کی بدعنوانی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے عذاب آیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی اخلاقی بے آرامی یعنی اخلاقی جو کرپشن یا بدعنوانی ہے اس کی وجہ سے عذاب آیا۔ 4 وجوہات ہیں عذاب کی، جن میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شرک اور بت پرستی ہے۔ اور تیسرا سبق اس میں
صبر و استقامت کا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک آپ کی بے ادبی ہوتی رہی کہ آپ تبلیغ کرنے لگے اور اگلے کاموں میں انگلیاں ڈال لیں، ہم آپ کی بات نہیں سنتے، اپنے چہرے چھپا لیں، یہ کیفیت تھی۔ لیکن 950 سال تک اللہ کا نبی استقامت اور صبر کے ساتھ اللہ کا حکم بجا لاتا رہا، تبلیغ فرماتا رہا۔ اور پھر آپ کی جو دعائیں ہیں اس میں کامل یقین ہے، اخلاص ہے اور عاجزی ہے، جتنی آپ نے دعائیں فرمائی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ یہ حکم جو ہے یہ رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے کہ حضرت نوح سے کہا گیا کہ ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ مت کہنا، یہ آپ کو منع کر دیا گیا کہ جو ظالم ہیں آپ میرے سامنے ان کا نام بھی نہ لیں۔ رعایت تو رعایت ہو گئی، عذاب ٹالنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا میرے سامنے ان کا ذکر بھی مت کر، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اس موضوع پر ہے دور مت بولنا۔ اب یہ نبی ہیں اللہ کے جو القدر رسولوں میں سے، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں میرے سامنے کوئی کلمہ رعایت کا مت کہنا، ان کے موضوع پر یا ان کے بارے میں بات مت کرنا، انہیں غرق ہونا ہے، انہیں تباہ ہونا ہے۔ اب ظلم جو ہے سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن اس کے بعد جو بھی حق تلفی ہے وہ سب ظلم ہے۔ اس لیے کسی بندے کا 1 روپیہ بھی اگر انسان نے کھایا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اور ظالموں کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دعائے خیر کرنا تو دور کی بات ہے، ان کا ذکر ہی نہ کرو میرے سامنے۔ اور ہمارے یہ حال ہے کہ اپنی بچیوں کا حق باپ نہیں دیتا، یعنی باپ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیز اپنے بیٹوں کے نام کر دی اور بیٹیوں کو جو ہے وہ محروم چھوڑ دی، اور بھائی اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ہم نے گناہ کیا ہے کہ اللہ کی آزمائشیں، گناہ کوئی نہیں کیا، یعنی تصور یہ ہے کہ ہم معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اپنی سگی بہنوں کو حق نہیں دیا، اپنی بیٹیوں کو خود محروم کر کے دنیا سے گئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، حالانکہ قرآن نے اس کو اتنا بڑا جرم کہا ہے وراثت میں کسی کو حق نہ دینا، کہ جو کافر کی سزا ہے وہ سزا بیان فرمائی گئی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فرمایا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے جو کسی کا حق مانتے ہیں، جو اللہ نے مقرر فرمایا۔ اور پھر نبیوں کو اپنے جیسا سمجھنے والے گمراہ ہو گئے، یعنی یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے تبلیغ وہ کرے جو آسمان سے اڑتا ہوا ہے، جیسے ہم بھی اسی کو ولی کہتے ہیں جو ہمارے سامنے آسمان میں اڑ رہا۔ اور یہ ہماری سادگی ہے کہ اولیاء کا جب بھی تذکرہ کریں گے ان کی کرامات ہی بیان کریں گے، کہ پوری زندگی وہ ہوا میں اڑتے رہے، کبھی زمین پہ اترے ہی نہیں تھے کہ کسی کی اصلاح کرتے۔ جب بھی کسی ولی کی بات ہوگی کہ میں وہ پانی میں تیرتا رہا ہے پوری زندگی، جب پانی پہ چلتا رہا ہے، تو یہ انہونی باتیں جو ہے کرامت پر حق ہے، لیکن اتنا مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی فرمائش کرے کہ معجزہ لے آؤ، قرآن نے کئی جگہ فرمائشی معجزے کو بڑا سختی سے منع فرمایا، فرمایا جس نے ایمان لانا ہے وہ حق کو سن کر ایمان لے آئے، دلیل کو سن کر ایمان لے، کوئی اعتراض ہے تو بیان کرے، ہم اعتراض کا جواب دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کے سامنے کوئی اڑتا ہوا آئے گا تو اس کی بات مانیں گے، انہیں انسانوں کی بات مانو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہی انسان ہی۔ آپ دیکھیں ولایت یہ ہے کہ کوئی بندہ شریعت کے مطابق اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، یہ ولایت ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی ولایت نہیں ہے، ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں۔ نہیں فقیری جھلیاں مارن ستیا لوگ جگامن ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، اور نہیں فقیری وادیاں ندیاں سکیا پاک لگاون ہو، فقیر نام تنہاندہ پا ہو جن دل وچ یار ٹکاون ہے۔ یہ اصل فقیری ہے کہ دل میں اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی طلب پیدا ہو جائے، یہ فقیری ہے کہ انسان کا دل جو ہے اس کی یاد سے زندہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار فرما رکھا ہے۔ اور حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ مطلوب ہے اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھا کرو۔ تسبیح پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مسلسل ورد کرتا رہے، تسبیح پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں رہے، جو شخص اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، یعنی کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اگر اللہ کی جو حکم ہے ان کی نافرمانی نہیں کر رہا، چاہے بازار میں بھی بیٹھا ہے، کوئی وہ مسجد میں ہے بلکہ صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، اگر بازار میں بیٹھ کر ہی اس نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ
سچ بولا ہے، کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کی، تو اس کا بازار بھی صحن کعبہ ہے اور مسجد ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دین کے لیے نکلے، دین کے لیے کہیں اور نہیں جانا، جہاں رہ رہے ہیں اسی جگہ کو دین بنانا ہے، دین کے احکام کے تابع کر لینا ہے، یہی دین ہے جو کام کو کر رہا ہے، چاہے بازار میں بیٹھا ہے، فیکٹری میں بیٹھا ہے، کوئی پیشہ ور ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اپنے کام کو اللہ کے احکام کی اطاعت میں لے آئے، اس کا وہی کام دین ہے، اور یہی عمل دین ہے، یہی پل دین ہے اس کی۔ اور پھر یہ جو یہی بدگمانی تھی کہ اپنے جیسا سمجھتے تھے، یرید ان یتفضل علی، انہوں نے کفار نے اپنے بندوں کو منع کیا، حضرت نوح کی بات نہ مانو، یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بڑا بننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں حکمران ہوں اور لوگ میری بات مانیں، ہے تو ہم جیسا لیکن یہ فضیلت اختیار کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی بات مت مانو۔ وما نرى لكم علينا من فضل، کہ ہم آپ کی کوئی فضیلت نعوذ باللہ نہیں مانتے، اس وجہ سے آپ کی بات نہیں مانتے۔ اور پھر اس میں ایک پیغام جو ہے وہ کہ جو حق قبول کرنے والے لوگ ہیں انہیں عموماً لوگ حقیر اور کم عقل سمجھتے ہیں، جو اسلام کے قریب ہیں، اللہ کی اطاعت کے قریب ہیں، ان سادے لوگوں کو، جو پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، جن کے کاغذوں میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان کتنی سیونگ کر چکا ہے، کتنے اسے گھر بنا چکا ہے، اور کتنی کوٹھیاں ہیں، اور کتنی بڑی گاڑیاں لے چکا ہے، ساری کامیابی انسان کی یہ ہے جن کے کاغذوں میں، تو ظاہر ہے جو حق کے لیے وقت نکالتے ہیں اور جا کے گھنٹہ بیٹھے ہوں اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، تو ان کے کاغذوں میں وہ بات یا راج ہیں یا وہ اراذل اللہ ہے، یا جیسے دوسری جگہ فرمایا قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، ہم آپ کی کیسے آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے ساتھ تو سارے نعوذ باللہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں، حقیر قسم کے لوگ ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کیسے چلیں، حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے رہے۔ تو یہی اعتراض ہے جو ہمیشہ رہا ہے کہ دین کے قریب جو ہوتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور یا جو دین سے دور ہیں وہ انہیں کم عقل سمجھتے ہیں۔ اور پھر ظاہری اسباب جو ہیں وہ اختیار کر کیے جائیں، لیکن بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ رکھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کی، کشتی پہ بیٹھ گئے، لیکن کہا کیا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ کشتی ہمیں نہیں بچائے گی، بچانے والا اللہ ہے، لہٰذا اس کا حکم ہوگا تو کشتی بچائے گی، اس کا رکنا اور اس کا چلنا اس کے حکم سے ہے، ٹھہرنا اس کے حکم سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ سورۃ مومنون کی آیتیں ہیں۔ جب کشتی میں سوار ہو جائیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، یہ کلمات کی دعا ہے، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور فرمائیے کہ اللہ ہمیں برکت والے انداز میں اتارنا، یعنی کشتی سے جب اتریں تو پھر برکتیں ہوں اور خیر ہو، بے شک تو ہی خیر عطا فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ کشتی پہاڑ پہ لگی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، کہ اے نوح اتریے سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے سلامتیاں ہوں اور برکتیں ہوں آپ پر بھی، آپ کے ساتھ والوں پر ہی۔ اور پھر یہ آسمان کو کہا گیا کہ اپنا پانی روک لے، زمین کو کہا گیا کہ اپنا پانی اگل لے، اپنا پانی روک لے، اپنے اندر بند کر لے۔ تو اخلعی وقیل یا ابلعی ماءک ویا سماء اخلعی وقید الماء وقضی الامر فاستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اللہ تعالیٰ اس طرح انہیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں جو سبق موجود ہیں، جو عبرتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی جی ہاں بالکل، حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا ان میں ایک استغفروا ربکم بھی تھا کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بڑا آسان تھا، لیکن آسان نسخہ اپنایا کسی نے نہیں۔ آسان نسخہ یہ تھا کہ صرف یہ کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، عذاب بھی ختم، ہر چیز ختم۔ استغفروا ربکم فرمایا انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ صرف استغفار کرتے رہو، اس کے بدلے میں اللہ کیا کیا کرم فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا،
اور بارشیں اللہ عطا فرمائے گا، برکت والی بارشیں، عذاب نہیں ہوگی بلکہ رحمت بن کے اتریں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا، اللہ تمہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے باغ جو ہیں ان کو بہتر پروڈیوس اور پیداوار عطا فرمائے گا، یعنی ہر طرف تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگا، تمہاری نہریں اور تمہارے دریا بہتے رہیں گے، یعنی بر وقت پانی دستیاب رہے گا، صرف استغفروا ربکم پر عمل کر کے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفار جو ہے یہ وہ نسخہ ہے کہ جو تمام اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے گویا دروازہ ہے استغفار، اور یہ سنت ہے آپ کریم علیہ السلام کی کہ آپ 100 دفعہ استغفار فرماتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس کا طریقہ ہمارے مرشد گرامی نے یہ تعلیم فرمایا کہ آپ 99 دفعہ استغفر اللہ کہیں اور 100ویں دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہیں، تو یہ کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور انشاءاللہ برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اصل اس کی روح سمجھنا چاہیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو توبہ کا تصور ذہن میں ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ ہو، مصمم ارادہ ذہن میں ہو، یہ اصل استغفار ہے۔ یہ وظیفہ نہیں ہے کہ بس اس کو تسبیح پہ گھمانا ہے، یہ سوچ سمجھ کے کچھ مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ندامت ہو، شرمندگی ہو اپنے کیے پر، اور آئندہ کے لیے یہ عزم ہو کہ اللہ اب تیری اطاعت میں رہیں گے، تیری نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔